اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. حضرت حسین بے انتہا سخی تھے. اس دور میں جو سید ہوا کرتے تھے نا آل رسول، اتنی سخاوت ہوتی تھی کہ ان کی سخاوت کی مثالیں بیان کی جاتی تھی. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے سخی تھے کہ ایک مرتبہ آپ نے باغ میں دیکھا کہ ایک غلام کھانا کھاتا ہے، ایک نوالا خود کھاتا ہے، ایک نوالا کتے کو کھلاتا ہے، اپنے کھانے میں سے آدھا اس کو دے رہا ہے. تو حضرت حسن نے پوچھا کہ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے کہا مجھے شرم آتی ہے کہ میں ایک جانور کے سامنے کھانا کھا رہا ہوں اور یہ بیچارہ للچائی بھی نظروں سے میرے سامنے دیکھ رہا ہے. غیرت مند لوگ تھے نا. حضرت حسن کو خیال آیا کہ جب یہ غلام ہو کے اتنا غیرت مند ہے کہ آدھی روٹی کی سخاوت کر کے کس پہ خرچ کر رہا ہے؟ جانور. تو ہم تو آل رسول میں سے ہیں، ہم تو نبی کے نواسے ہیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام سے کہا کہ تیرا مولا کہاں ہے، جس کا یہ باغ ہے اور جس کا تو غلام ہے؟ اس نے بتایا. تو مولا سے کہا کہ اس کی قیمت لگاؤ. یہ غلام بہت مہنگے ہوا کرتے تھے اور اس کو پتہ بھی تھا کہ سامنے خریدار حضرت حسن ہے، ان کو تو جتنے بھی بول لگا دو یہ دے دیں گے پیسے. تو اس نے بتایا اتنی قیمت، فوراً غلام خریدا، آزاد کر دیا اسی وقت. اور پھر کہا یہ باغ کی ویلیو بتا اب کتنی ہے؟ اس نے بتایا جی اتنی. باغ بھی اسی وقت خریدا اور غلام کو وہ باغ ہبہ کر دیا. پہلے زمانے میں اس قسم کی چیزوں کو کیا کہا جاتا تھا؟ سخاوت. آج جو سخاوت ہے جس سے حاتم تائی بھی شرما جائے وہ یہ ہوتا ہے کہ وائپر کسی نے صاف کیا گھنٹہ لگا کے نا آپ کی گاڑی پہ، جب آپ کی گاڑی سگنل پہ رکی تو غریب سا بچہ آیا، 1 گھنٹہ لگا کے اس نے سرف ورف لگا کے صاف کیا. آپ نے 5 روپے کا سکہ آج کل چل رہا ہے 10 روپے کا چل رہا ہے نا، 5 کا بھی ہے. تو وہ تلاش کیا، وہ لگا کے اس کو دیا اور حاتم تائی کی برزخ میں نیندیں اڑا دی. اور یہ بھی اس لیے کیا کہ کسی پیر صاحب نے، بزرگ نے کہا ہوا تھا کہ صدقے سے بلائیں ٹلتی ہیں. تو 5 روپے میں کیا بلائیں ٹلیں گی بھائی؟ 5 روپے میں ٹھیک ہے، صدقہ نہ کرنے سے یہ بھی بہتر ہے. تو پہلے جو سخاوت ہوا کرتی تھی وہ بہت زیادہ ہوتی تھی. آج کل وہ سخاوتیں نہیں ہیں. پہلے تو پورے باغ گفٹ کر دیا کر. وہ ہے نا حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم نیکی کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک محبوب چیز صدقہ نہ کرو. محبوب چیز اسلام میں نیکی جو ہے نا صدقہ ہے. تو صحابی آ گئے، یا رسول اللہ نے کہا ہے کہ سب سے محبوب چیز صدقہ کرو، تو میرا باغ ہے. باغ پراپرٹی کو کہتے ہیں، زمین. تو یا رسول اللہ وہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا بخن ذاک مال رابح. واہ واہ، یہ تو بڑا قیمتی مال لے آئے تم بھائی. تو آپ نے ان کو مشورہ دیا اپنے چچا کے بیٹوں کو دے دو. کس کو دے دو؟ جو لوگ بھی کوئی ٹرسٹ ہے ان کا، یا لوگ ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں غریبوں کو دینے کے لیے، اگر کوئی ان کے پاس رقم لے کر آئے نا کہ یہ زکوٰۃ کی رقم کہاں دوں، فوراً کہے گا بھائی مجھے دو، میں صحیح جگہ پہنچا دوں گا. ہوتا ہے نا، ہر آدمی چاہتا ہے بھائی کہاں آئے میرے پاس. میں نے تو دیکھا ہے بہت سے ٹرسٹ وہ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں ہی دو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود لے بھی سکتے تھے، ان سے لے کے مسلمانوں پہ خرچ کر دیتے ہیں بھائی. آپ لے کے بیت المال میں جمع کرا دیتے، چلو بھی کسی کے کام آئے گا. آپ نے فوراً فرمایا اپنے چچا کے بیٹوں کو جا کے دے دو، گفٹ دے دو. اس سے پتہ چلتا ہے دیکھو ہمارے نبی کیسے، اللہ نے آپ کے دل سے مال کی کوئی لالچ نہیں، یہ بھی نہیں کہ میری جیب سے لوگوں میں جائے، کچھ بھی نہیں. اتنا قیمتی مال کیا فرما رہے ہیں اپنے چچا کے بیٹوں کو. کہتے ہیں لیڈر جو ہے نا، لیڈر کامیاب لیڈر وہی ہوتا ہے جس میں قربانی کا جذبہ ماتحتوں سے زیادہ ہو، اپنی ذات کو بالکل بھلا دے. حالانکہ نبی اگر لیتے تو اپنے لیے تھوڑی لے رہے تھے، وہ بھی دوسروں کے لیے لیتے نا. لیکن آپ ہمیں ڈائریکٹ جا کے
چچا کے بیٹوں. آج عام طور پر یہ جذبہ نظر نہیں آتا. اگر کوئی آپ سے آ کے مشورہ لینا میرے پاس 1 کروڑ روپے ہیں, میں ہدیہ یا صدقہ دینا چاہتا ہوں, بتاؤ کون؟ وہ کہے گا میں ہوں. سب سے پہلے تو اپنا ذکر کرے گا, اور اگر اپنا نہیں تو کہے پھر میرے ذریعے سے دو, تاکہ دھونس کون جمائے بعد میں؟ میں. وہ اس کا نام تھوڑی آئے گا جس نے دیے ہیں, نام آئے گا ہمارا بھائی. تو یہ لوگوں میں ہوتا ہے. تو اس میں کچھ مخلص بھی ہوتے ہیں لیکن اصل اخلاص یہ ہے, کوئی صدقے کی رقم لے کر آئے, آپ بولو بھائی اپنے رشتہ داروں کو. نبی نے کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ اسلام کا ایک بہت اہم حکم ہے رشتہ داری جوڑنا. کیا حکم ہے؟ تو آپ نے عمل کر کے دکھایا بھائی. اپنے چچا کے بیٹوں کو دو گے, جب وہ باغ دیں گے اپنے چچا کے بیٹوں کو, تو چچا کے بیٹوں میں کبھی بغض, غیبت, بہتان ہوگا؟ بھائی آج کل یہ ہوتا ہے نا کہ میرے چچیرے ہی میری ٹانگیں کھینچتے رہتے ہیں. یہ ہے نا ہیڈک. لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب آپ رشتہ داروں کی بات کرتے ہو, سب سے زیادہ تو گڑا رشتہ دار کھودتے ہیں ہمارے لیے. سب سے زیادہ غیبتیں آپ کے رشتہ دار آپ کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں. لیکن کیا ابو طلحہ انصاری کے رشتہ دار نے کبھی ان کی غیبت کی ہوگی اس کے بعد؟ کو پتہ ہے بھائی صاحب انہوں نے اتنا بڑا ظرف مجھے پورا باغ ہدیہ دے دیا. تو رشتہ داری جوڑنے کے لیے روکھڑے کا خرچ کرنا بولو ضروری. روکھڑے کی بات آئی تو ایک اور آئے ذہن میں آ گئی, وہ کر کے پھر آگے چلتے ہیں. ان چیزوں سے آج نا لوگ ہٹ گئے ہیں. بس محرم میں یہ کر لو, ربیع الاول میں یوں کر لو. ابھی ربیع الاول میں الگ سیٹ اپ شروع ہو جائے گا. عمل زیرو. عمل کیا ہے؟ زیرو. عمرہ بھی ایک انٹرٹینمنٹ بن چکا ہے. میں بڑے فخر سے بتاتا تھا کہ پاکستانی سب سے زیادہ عمرہ کرتے ہیں. کسی نے کہا زیادہ فخر نہ کرو, کرپشن سب سے زیادہ کہاں ہے؟ بولو وہ کون سا؟ یعنی یہ بھی نہیں یقین ہوتا کہ کم بخت ہی حلال پیسوں سے عمرہ کر بھی رہا ہے کہ نہیں کر رہا. ایک مسجد کمیٹی کا ممبر پیسے کھا گیا تھا, فوراً عمرہ کرنے گیا ہے. ونس اپون اے ٹائم. ایک عجیب عجیب چیزیں ہو رہی ہیں مارکیٹ میں. ایک آدمی, یہ سارے سچی مچی کے واقعات ہیں یہ جو میں دیکھ رہا ہوں. ایک گھر میں کیا کہانی ہوئی, دیور اور بھابھی میں محبت ہوئی, کم بخت بھابھی کو عدالت سے خلا لے دلوایا بھابھی کو, وہی ایک طرفہ خلا. علماء فتویٰ دے رہے ہیں یہ حرام ہے, یہ خلا نہیں ہے, نہیں کوئی مطلب. اور بھابھی صاحبہ کی بھی سیٹنگ ہوئی دیور کے ساتھ, اور بڑا بھائی بیچارہ خون کے آنسو رو رہا ہے کہ یار یہ میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے. ہمیں بھی اطلاع ملی, ہم نے بھی ان کو سمجھایا یہ وہ. تو پھر میں نے کہا کہ بھائی وہ ہیں کہاں دونوں؟ کہہ رہے عمرے پہ گئے ہیں. دیور بھابھی کو پٹا کے عدالت سے خلا. ایک تو پٹانا کل عدم کہہ رہا ہوں, پٹانا کتنا بڑا جرم ہے یار. اپنے تم آپ اس بھائی سے تم کس منہ سے ملو گے؟ تو جہنم کی کسی عورت کو پٹانا, شادی شدہ, یہ تو ہے ہی جرم, لیکن یار اپنے سگے بھائی کے دل پہ تم نے آرے چلا دیے. ایک ہی پیٹ سے پیدا ہوئے دونوں, ایک ہی چھاتی سے دودھ پیا, اتنا قریبی رشتہ ہوتا ہے بھائی بہنوں کا اور بھائیوں کا آپس میں. ایک ہی بلڈ سے دونوں کی تعمیر ہوئی ہے, ایک ہی کئی سالوں تک بستر پہ اکٹھے سوتے ہیں, ایک ہی ماں سے پٹتے ہیں بچپن میں, ایک ہی ماں سے نصیحتیں حاصل کرتے ہیں, ایک ہی ماں کے ہاتھ کے پراٹھے کھاتے ہیں کئی کئی سال, ایک ہی ماں کی ہاتھ کی روٹیاں کھاتے ہیں, ایک ساتھ اسکول جاتے ہیں. اتنا قریبی رشتہ یار ایک عورت کے لیے, وہ قربان. جو آدمی ہوس کا مریض ہے نا, اپنی خواہشات کو لگام نہیں دیتا, اس سے کبھی کوئی خیر کی توقع نہیں رکھنی. اگر عشق ہو بھی گیا تھا, کہتا بھائی یہ مجھے اپنی چاہت پوری کرنے کی اجازت نہیں ہے, بس ختم, اس کو کچلنا ہے, ختم کرنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا, دنیا کی ہر خواہش پوری نہیں ہوتی. دوسرا کام عدالت کا خلا یک طرفہ. وہ عدالتیں تو آپ کو پتہ ہے بیٹھی ہوئی ہیں, عدالت کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ مرد ظلم کر رہا ہے نہیں کر رہا. مرد نے ثابت کر دیا کہ میری بیوی فاحشہ ہے, عدالت کی پیشانی پر 2 لکیریں بھی نہیں آتی. بیوی سے عدالت پوچھے گی رہنا ہے یا نہیں رہنا, وہ کہے گی نہیں رہنا, یہ لو خلا کی ڈگری. تو شوہر جج ہے آج کل, ہم لوگ شوہر نہیں ہے, کیونکہ طلاق کا اختیار کس کے پاس ہے؟ جج کے پاس. تو شوہر تو وہ ہو گیا نا. یہ ایسی 2 اور 2 4 کی طرح بات ہے. اور میں تو اب نام لینا میں نے چھوڑ دیا, لیکن بہت لوگ گمراہ ہو رہے ہیں. انجینئر علی مرزا نے خلا کے بارے میں کلپ ریکارڈ کروایا,
اس نے کہا کہ صرف فقہ حنفی میں ہے کہ عورت یعنی شوہر کی پرمیشن کے بغیر خلا نہیں ہوتا، باقی سب کے نزدیک یک طرفہ خلا ٹھیک ہو جاتا ہے. تو وہ پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے چونکہ پابندی نہیں ہے، پھینکتے رہو. تو خلا چاروں اماموں کا اتفاق ہے، اہل حدیث بھی اس میں متفق ہیں کہ جب تک مرد خلا نہیں دے گا عورت یک طرفہ خلا نہیں لے سکتی. چاروں اماموں کا اتفاق ہے. اور قرآن میں بھی یہی لکھا ہوا ہے. قرآن کا ترجمہ بیچارہ پڑھ لیتا تو اندازہ ہوتا، اور نیچے لوگوں کے کمنٹس دیکھو جو اس سے بھی بڑے جاہل ہیں. صحیح کھینچ کے رکھو ان مولویوں کو، ٹائٹ کر کے رکھو ان مولویوں کو. نیچے لوگوں کے کمنٹس ہیں کہ انہوں نے خود ہی فقہ حنفی پہ جھوٹ باندھے گا، خود ہی پھر اس کے جواب میں دلائل دے گا، وہ دلائل بھی غلط. تو قرآن سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جہاں قرآن میں خلا کی آیتیں ہیں نا، میں سامنے آنے نہیں دے رہا نا، سامنے بیٹھے گا تو یہ اس کو پتہ ہے ہوشیار آدمی کو، اس لیے صرف المحنت المفنت پہ گھما رہا ہے. یہ المحنت المفنت پہ گھما رہا ہے. ہم تو تیار ہیں بھائی 1.5 گھنٹہ ہم المحنت پہ بات کریں گے، تو 1.5 گھنٹہ ہمیں اور بھی تو کرنے دو نا. جو آپ نے اتنے بھنڈ مارے کبھی فقہ حنفی کو کہہ رہے ویل مچھلی فقہ حنفی میں حلال نہیں ہے، اور پھر دلائل دینا شروع کر دیے ویل مچھلی کی حلال ہونے. لوگ کہہ رہے ہیں دیکھو حنفیوں کو تو اتنا نہیں پتہ. تو تجھے کس نے بولا ہے کہ ویل مچھلی فقہ حنفی میں حلال نہیں ہے؟ خود ہی الزام لگا کے جواب دے کے شاباش بھی لو. اور نیچے لوگ کمنٹس تو اتنے بھنڈ ہیں. یہ اس کے آخری دن ہوگا زندگی کا جس دن یہ میرے ساتھ بیٹھ گیا. ٹینشن سے اگلے لمحے مر جائے گا یہ. صحیح ہے نا؟ اس لیے نہیں بیٹھ رہا یہ اس لیے نہیں بیٹھ رہا. اور کمال کی بات ہے اتنا ہوشیار ہے، ہر تھوڑے دن میں کلپ بنا کے چلاتا ہے، لوگوں کو یہ میسج دیتا ہے کہ مفتی طارق مسعود نہیں آ رہے، کیونکہ اس میں عنوان لگا ہے مفتی صاحب جہلم کب تشریف، جہلم آ جاؤ. یہ لیبل ہوگا. نیچے جو بیان ہوگا اس میں ہے کہ بالکل آنے کی ضرورت نہیں ہے، جو چیلنجز میں نے کیے تھے میں ان پہ بات نہیں کروں گا. اور کہہ رہا دیکھو یہ المحنت پہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ ہم 100 دفعہ کہہ چکے بھائی ہم تیار ہیں، 1.5 گھنٹہ بہت ہے، ہم کریں گے 1.5 گھنٹہ. پھر آپ نے جو چیلنجز کیے نا الٹے پھینکتے رہے ہو مسلسل. اس میں خلا کا مسئلہ بھی اٹھانا تھا میں نے کہ تم نے جب یہ کہہ دیا کہ عدالت کو ایک طرفہ خلا کا اختیار ہے، جتنے لوگ تمہیں اس فتوے کی بیس پہ فالو کریں گے وہ حرام خوری میں مبتلا ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. جو فتویٰ پوری اجماع امت کے خلاف، قرآن کے خلاف، بخاری مسلم کی حدیثوں کے خلاف، پوری امت کے اجماع کے خلاف، اور وہ الزام لگا رہے کہ صرف فقہ حنفی میں ہے. تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، سامنے بیٹھے گا ہی نہیں ہے کبھی بھی. تو اس میں وہ محترم فرما کیا رہے ہیں ارشاد، وہ جو آخری کلپ آیا ہے نا اس میں تو حد کر دی ہے. اس میں کہا یہ المحنت المفنت جو کہ یہ عقیدے سے اس کا تعلق ہے، تو جب تک عقیدے درست نہیں ہوں گے مسائل کی طرف نہیں آئیں گے. لہذا یہ تراویح کا مسئلہ، رفع الیدین یا حضرت معاویہ کا، پھر 1.5 منٹ بات ہوگی. تو پھر آپ کو بھی ان موضوعات پر 1.5 منٹ کے کلپ بنانے چاہیے تھے. دیکھو اس مناظرے کے چیلنج سے ایک فائدہ تو یہ ہو گیا کہ جو اختلافی مسائل انجینئر صاحب کہتے تھے اتنے دھڑلے کے ساتھ کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تراویح کے مسئلے پر، رفع الیدین پر اور فلانے، آج محترم مان لیتے ہیں کہ یہ تو چھوٹے موٹے کیا ہیں اختلاف ہیں، یہ تو فروعی مسائل پر 1.5 منٹ بات ہوگی. جو کلپ آپ نے ریکارڈ کروائے ہیں وہ 20 منٹ کے، آدھا گھنٹے کے، اور پھر بڑے فخر سے کہ اتنے ملین لوگوں نے اس کو سن لیا. تو بیٹھنے تو دو بھائی ہمیں سامنے. تو میں پھر بتا دوں لوگوں کو کہ میری طرف سے قطعاً جہلم جانے میں تاخیر نہیں ہو رہی ہے. جس دن اس نے کہہ دیا کہ 1.5 گھنٹہ محنت المفنت پہ اور 1.5 گھنٹہ جو میں نے چیلنجز کیے پورے کانفیڈنس کے ساتھ میں ان کو فیس کروں گا. پھر آپ اگر میں نہ جاؤں تو آپ مجھے ملامت کرو. اب انجینئر کے فالوورز کو چاہیے بولیں جب مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں المحنت پہ بات کروں گا تو کیوں نہیں ایگری ہو رہا بھائی تو ان چیلنجز پہ؟ اس کا مطلب بھاگ تم رہے ہو، میں نہیں بھاگ رہا. اب پھر اس میں کچھ آ جائے گا نیا کلپ دیکھنا، جو اصل بات ہوگی وہ غائب اور وہ آدھا بیان چلا کے پھر چیلنجز. تو یہ وہ خلا کی بات کر رہا تھا کہ یہ جو محترم نے ایک بھنڈ مارا تھا نا خلا کے بارے میں کہ صرف فقہ حنفی میں ہے، کہیں بھی نہیں ہے، عورت کو بھی حق. عورت کو خلا کا حق نہیں ہے. حق کا مطلب ہے کہ مطالبہ تو کر سکتی ہے شوہر سے خلا کا، یہ حق ہے کہ مہر واپس دے کے اس سے طلاق مانگ لے، یہ تو حق ہے، ہر وقت حاصل ہے عورت کو. لیکن خلا کیا یک طرفہ کارروائی ہے؟ یہ نہیں ہے.
یہ قرآن کی آیتوں کے ترجمے سے پتہ چل رہا ہے کہ یک طرفہ معاملہ نہیں ہے. اب یہ بیٹھے گا تو میں ترجمہ لفظ بلفظ کر کے دکھاؤں گا, سامنے بیٹھے گا کہ تمہیں خلا کے آیتوں کے ترجمے تک تو آتے نہیں ہیں اور تم بیٹھ کے اتنے بڑے بڑے فتوے دے رہے ہو. تو وہ دیکھو ہمارے ملک کی حالت آپ کو بتا رہا تھا کہ کتنا بڑا جرم کیا بھائی کے ساتھ, اس کی بیووں کو پٹایا, عدالت سے خلا لیا, کسی سے فتویٰ نہیں لیا کہ یہ خلا, اور گئے کہاں سیدھا, کہ ہم اپنی نئی زندگی کا آغاز اللہ کے گھر کی زیارت سے کریں. پیٹ میں یہ چل رہا ہے, تو مذہب کس کا نام ہے؟ تو یہ تو تفریح ہو گئی, عمرہ تھوڑی ہوا نا یہ کہ چلو یار کہیں تو جانا ہے تو چلو شاید برکت لے لیتے ہیں وہاں جا کے. جیسے معین اختر سے پوچھا تھا کہ آپ دبئی میں کیا کرتے ہیں, انہوں نے کہا عربی ڈرامے دیکھتا ہوں. کیوں دیکھتے ہو بھائی؟ کہ شاید بخشش ہو جائے قیامت کے دن اسی سے. یہ بولا کہ بھائی میرے پاس اور تو کوئی عمل ہے نہیں, اللہ سے کہوں گا عربی زبان قرآن کی زبان تھی, لوگ انڈیا کے ڈرامے دیکھ رہے تھے, میں نے عربی میں دیکھنا شروع کر دیا. تو یہ بالکل صحیح نقشہ کھینچا ہے. کوئی بھروسہ نہیں, بہت سے لوگ عربی فلمیں اس لیے دیکھ رہے ہوں کہ شاید قیامت کے دن بخشش ہو جائے. تو بخشش کا ہمارے یہاں یہ سیٹ اپ چل رہا ہے. تو میں یہ کر رہا ہوں, جو چور ہوتا ہے پہنچ جائے عمرہ کرنے, چوری کے پیسوں سے پہنچ جائے گا. تو اصل اسلام چاہ کیا رہا ہے, آپ کے دل سے دولت کی محبت نکالنا چاہ رہے ہیں, اور وہی کہ اسی پہ آپ سانپ بن کے بیٹھ گئے ہو. اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ دولت کو کیا کرو, خرچ کرنے سے دل سے محبت نکلے گی, اللہ پہ اعتماد آئے گا, توکل آئے گا. بھائی پیسے سے نہیں ہوتا کس سے؟ اللہ سے. دیکھو اتنا کھلا دیا پھر بھی اللہ کھلا رہا ہے. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ آج دنیا میں ہیومن رائٹس کی بہت زیادہ بات ہو رہی ہے کہ سب سے پہلے کون ہے؟ انسان. انسانیت کا خیال کرو, انسانیت کا خیال کرو. اس پہ ساری دنیا متفق ہے یا نہیں ہے؟ بولو. لیکن خدا کی قسم انسانوں کے حقوق کا جتنا خیال اسلام کر رہا ہے نا, اتنا غیر مسلم سوچ بھی نہیں سکتا. کیونکہ ہمارے ہاں جب کہا جاتا ہے انسانوں کا خیال کرو, تو مطلب بات کرنے سے پہلے تھینک یو, اور بات کے آخر میں تھینک یو, مسکرا کے. اوورٹیک نہ کرو, کوئی تمیز سے ٹریفک چلاؤ, گاڑی چلاؤ, بس سب کا لوگ سب کیا کریں, ایک دوسرے کا خیال کریں, چوری نہ کریں اور کسی کا دل نہ دکھائیں وغیرہ وغیرہ. اسلام اس کو نہیں کہتا, اسلام اس سے آگے کی باتیں کرتا ہے. پہلی بات تو اسلام کہتا ہے سارے انسان برابر نہیں ہیں. یہ بات ہی غلط ہے کہ سب انسان ایک جیسے. نہ, تمہارے لیے جو تمہارا جتنا قریبی ہے اس کا حق دوسرے سے زیادہ. یہ بات غیر مسلموں میں بولو نہیں. کتنی عجیب آیت ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ, اللہ کی یہ آیت جو ہے نا, آج جا کے ترجمہ پڑھیں اس کا. 5ویں پارے کی آیت ہے یہ, سورہ نساء میں. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. اس میں اللہ نے سارے انسانوں سے ہٹا کے ان چند لوگوں کو الگ سے ذکر کیا ہے کہ ان کے حقوق کو فوکس کرو پہلے, اور کیسے کرو وہ اگلی آیت نے بتایا. تو سب سے اچھا ان میں پہلے ترجمہ کر دیتا ہوں. کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ, اللہ کی عبادت کرو. غلامی کس کی ہوگی؟ اللہ کی. اللہ کے بعد اللہ کہہ رہے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ, ابا اور اماں کے ساتھ احسان. احسان کہتے ہیں کہ ایکسیلنسی پیدا کرو, اتنے اچھے بن جاؤ کہ لوگ کہیں یہ باپ اور ماں کے ساتھ اچھا نہیں ہے بلکہ بولو نا بہت اچھا ہے. وَلَا تُشْرِكُوا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو. پھر وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, پھر اللہ کہتا ہے وَبِذِي الْقُرْبَى, اور جو قرابت دار ہے, قرابت دار رشتہ دار. تو کیا مطلب اس میں اللہ نے بتا دیا کہ جس کا رشتہ جتنا قوی اس کا حق اتنا بولو زیادہ. وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى, پھر وہ پڑوسی جو تمہارے قریب رہتا ہو. یعنی رشتہ داروں کے بعد سارے انسانوں کو اللہ ایک طرف کر رہا ہے. پہلے بھائی ریلیشن قائم کرنا ہے نا, آج کل وہ ہو رہے ہیں ریلیشن شپ میں ماسٹر کر رہے ہیں لوگ. حقیقت بتا دوں,
کہ ماسٹر کر رہے ہیں کہ کیسے ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے, یعنی ریلیشن کیسے رکھنا ہے. ان کو کوئی پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, قرآن کی آیت پڑھ لیں. 2 اور 2 4 کی طرح قرآن بتاتا ہے کہ کس کا حق پہلے ہے. تو سب سے پہلے اللہ کا, پھر قرآن کس کا کہہ رہا ہے؟ والدین کا, پھر رشتہ داروں کا. رشتہ دار میں جو جتنا قریبی اتنا ہی زیادہ. پھر اچھا ماں باپ رشتہ داروں میں ہی آتے ہیں, لیکن ان کو الگ سے بیان کیا, بھائی وہ تو ایسا نہ ہو کہ ان کو عام رشتہ داروں میں لے آؤ, بہن بھائیوں کی طرح ان کو سمجھنا شروع کر دو, یا اولاد کی طرح, یا بیوی کی طرح, یا ساس سسر کی طرح. نہ اللہ کے بعد وہ سب سے زیادہ فوکس انہی کو کرنا ہے تمہیں. پھر قرآن کہہ رہے وَبِذِي الْقُرْبَى, رشتہ داروں کے ساتھ. وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى, پھر وہ پڑوسی جو آپ کے قریب رہتا ہو. وَالْجَارِ الْجُنُبِ, پھر وہ پڑوسی جو اس کی نسبت دور ہو. یعنی ایک شخص دوسری گلی میں رہتا ہے اور ایک آپ کی گلی کے کارنر پہ رہتا ہے, تو اسلام کہہ رہی ہے جو آپ کی گلی کے اگرچہ کارنر پہ آپ کے گھر کے ساتھ نہیں ہے, لیکن اس کا حق دوسری گلی والے سے, کیونکہ یہ اس کی نسبت آپ کے قریب ہے, پڑوس میں آپ کے. پھر جو دوسری گلی میں رہتا ہے آپ کی گلی کے ساتھ, اس کا حق دوسرے محلے والے سے بولو زیادہ. پھر جو آپ کے شہر میں رہتا ہے اس کا حق دوسرے شہر والے سے. اور یہ جب ہوگا جب کمپٹیشن ہو جائے آپس میں. مثال کے طور پر دوسری گلی سے ایک بوڑھے میاں آ رہے ہیں کوئی وزن اٹھاتے ہوئے, صحیح ہے نا, آپ کو ترس آیا کہ یار ان بزرگ سے اٹھایا نہیں جا رہا, لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ جو تمہارا جو پڑوس میں رہتا ہو لیکن گلی کے نکڑ پہ رہتا ہو, اس کا حق پہلے ہے, یہ دوسری گلی والے کا بعد میں, لہذا ویٹ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ غلط ہے, اس لیے کہ یہ جو دوسری گلی میں رہتا ہے یہ دوسرے محلے کی نسبت بہرحال آپ کا پڑوسی ہے. ہاں جب ٹکراؤ ہو جائے, ایک بزرگ وہ ہیں جو آپ کی گلی کے نکڑ پہ رہتے ہیں, وہ وزن تھیلا آٹے کا تھیلا اٹھا کے جا رہے ہیں, ایک وہ ہیں جو دوسری گلی میں رہتے ہیں, تو آپ دونوں تھیلے تو نہیں اٹھا سکتے نا, ورنہ پھر آپ کو کون اٹھائے گا جب آپ لیٹ جائیں گے. تو ایسے موقع پہ اسلام کیا کہتا ہے, جو اپنے گلی کا بوڑھا ہے اس کا حق بولو پہلے, اور اگر وہ ہے دوسری گلی کا مگر آپ کا بھائی ہے تو پھر اس کا حق پڑوسیوں سے زیادہ ہے. تو یہ پورا اصول بیان کر دیا. وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ. قرآن کہہ رہے پڑوس میں تو نہیں ہے, لیکن آپ کے پہلو میں بیٹھتا ہے آپ کے ساتھ صبح و شام, یا کسی بھی طرح سے بیٹھا ہوا ہے. اس میں تمام لوگ آ گئے. آپ کسی ادارے میں جاب کرتے ہیں, اس میں جو آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں لوگ. پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ ہی کے آفس میں بیٹھتے ہیں اسی کمپنی میں, لیکن ایک لڑکا ہے وہ جو آپ کے کمرے میں بیٹھتا ہے, دوسرا جو دوسرے کمرے میں بیٹھتا ہے. تو اسلام کیا کہہ رہا ہے, اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے اس سے بھی زیادہ. سمجھ رہے ہو, آپ کا کلاس فیلو ہے, ایک کلاس میں بیٹھتے ہیں, ان کا حق دوسروں سے زیادہ. اور ایک جو آپ کے ڈیسک پہ آپ کی تپائی پہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا ہے. جب بھی میں یہ بتاتا ہوں مجھے اپنے اسکول کا زمانہ یاد آتا ہے کہ ہم ایک ڈیسک پہ 3 لڑکے بیٹھا کرتے تھے. ہماری خونی جنگیں ہوتی تھیں اس پہ کہ یہ موٹا یہ اتنی جگہ گھیر کے کیوں بیٹھا ہوا ہے, ایسا ہوتا. پھر ہم لکیریں کھینچتے تھے کہ ادھر سے ذرا سا ادھر آیا نا پھر دیکھ, پھر یوں کر کے اس کو مارتے تھے نا ادھر ہو. اگر ہم نے یہ پڑوسیوں کے حقوق اس وقت پڑھے ہوئے ہوتے تو ہم کہتے کوئی بات نہیں یار, میں تھوڑا سمٹ جاتا ہوں, تو بیٹھ جائے آرام سے. جب ہم یہ پیشکش کرتے تو اس کو بھی خیال ہوتا کہ نہیں یار یہ جگہ تو تمہاری بھی ہے. تو 5 سال 6ٹھی سے لے کے 10ویں تک, کیونکہ 5ویں کلاس تک تو ہر ایک کی الگ الگ چیئر ہوتی تھی, 6ٹھی اور 10ویں تک جو ہے نا ایک ڈیسک پہ 3 لڑکے بیٹھتے تھے. تو ہم لکیریں کھینچتے تھے ایسے کر کے نا, یہ دیکھ رہا ادھر سے اتنا سے شلوار کا پلو یہاں آ گیا نا, اس کی کوئی پینٹ وینٹ یہ ہٹا دو, میں نہیں ہٹاؤں گا تو خود ہی ہٹائے گا. یہ بچوں میں ہوتا ہے, ہم نے تو اسی طرح گزارا کیا, پتہ نہیں آپ لوگ کا کیا سے سیٹ اپ چل رہا ہے. تو ہٹا دے, وہ کہہ رہے نہیں ہٹا رہا, کیا کر لے گا, پھر یوں کر کے مارا اس کو, کون نہیں, پھر یوں مار رہا ہے, پھر ڈیسک اٹھا کے مار رہے ہیں ایک دوسرے کو, کھڑکیوں سے بھاگ رہے ہیں. انجوائے کیا یار ہم نے بڑا ٹائٹ. پڑھائی کے علاوہ الحمدللہ دنیا کا ہر کام ہو رہا ہوتا. پھر اسکول ٹیچر آئے, وہ کہنے لگے, وہ پڑھاتے بھی عجیب اسٹائل میں تھے. کچھ ہوتے ہیں اچھے ٹیچر, اکثر تو بیچارے ایسے ہی چلا رہے تھے اس دور میں. آپ کا پتہ نہیں بھائی, بہت اچھا ہو گیا ویسے, کیونکہ اب اللہ کا خوف لوگوں میں پہلے سے زیادہ ہے. اب تو لوگ عمرے بھی کر رہے ہیں ماشاء اللہ. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے
والجاری ذی القربا والجار الجنب، جو تمہارے ساتھ بیٹھنے والا مسافر، جہاز میں آپ سفر کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ جو بیٹھا ہے اس کے ساتھ آپ نے اکرام کرنا ہے. حدیث میں آتا ہے، وہ میں نے اکثر واقعہ بتاتا ہوں نا، ایک عرب سوار ہوئے، ایک جلدی سے سنا دیتا ہوں، یہ بہت دفعہ پرانے لوگ سن چکے ہیں، نئے نئے لوگوں کو بتا دیتا ہوں. ایک واقعہ ہمارے ایک عربی کے استاد سے جامعۃ الرشید میں، انہوں نے سنایا کہ ایک عرب، سعودی عرب کا نا، اتنی بڑی داڑھی اس کی، بڑا پرہیزگار آدمی، امریکہ سے سعودی عرب آ رہا تھا وہ، تو اس کے ساتھ والی سیٹ پہ ایک انگریز بیٹھ گیا جہاز میں. اب یہ وہ دور تھا جب بہت زیادہ نا دہشت گرد، مسلمان دہشت گرد ہوتے ہیں، دہشت گرد ہوتے ہیں. اب دیکھو افغانستان میں طالبان کہاں دہشت گرد ہیں، اب کتنا اچھا سلوک کر رہے ہیں لوگ. وہاں سے خبریں آ رہی ہیں کہ جب کابل میں داخل ہوئے تو بچے ایسے کانپ رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا کریں گے، اتنا امیج خراب کیا ہوا تھا. وہاں جا کے اتنی انہوں نے محبت دے رہے ہیں لوگوں کو، اتنی ان سے اچھی طرح سے بات کر رہے ہیں. یہاں تک مشہور کیا ہوا تھا کہ یہ لڑکیاں اٹھا کے لے جاتے ہیں. کہہ رہے ہیں وہاں کابل کی عورتیں حیران ہو رہی ہیں کہ یہ کہیں گلی میں کھڑے ہو تو نظر اٹھا کے نہیں دیکھ رہے ہوتے یہ. اور ایسے وہ دیکھا نا، وہ انٹرویو لے رہی ہے ایک امریکن صحافی، ادھر کھڑے ہوئے ہیں، اس کو ڈر لگ رہا ہے کہ مجھے گناہ نہ مل جائے کہیں. وہ لڑکی ادھر کھڑے ہو کے انٹرویو لے رہی ہے، وہ نیچے کر کے نا یوں ہی کر کے دے رہے ہیں انٹرویو یہیں سے بس. تو یہ بیچارہ کدھر اٹھائے گا یار یہ کہاں اغوا کر کے لے کے جائے گا. تو ایک انگریز عورت مسلمان ہوئی تھی افغانستان میں طالبان کے وہ حسن سلوک کو دیکھ کر. کیا نام تھا اس کے، ریڈلی کر کے کچھ، بڑی مشہور خاتون، سے پھر کتاب لکھی پوری. خیر نیٹ پہ سرچ کریں گے آ جائے گا. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے، والجار الجنوبی والصاحب بالجنب، جو بھی تمہارے ساتھ اٹھتا بیٹھا. ہاں تو میں واقعہ سنا رہا تھا، اس عرب نے واقعہ بتایا کہ وہ اتنا لمبی داڑھی اس عربی کی، وہ جہاز میں بیٹھا، اس کے ساتھ ایک انگریز جب بیٹھا نا تو انگریز نے نفرت سے منہ ادھر کو پھیر لیا کہ دہشت گرد نے پتہ نہیں بم وم نہ رکھا ہوا اس نے. کوئی میڈیا نے اتنا غلط امیج بنایا ہوا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ بات پہ ان کو پوچھ رہے ہیں. جب وہ ایئر ہاسٹس کھانے لے کر آئی تو اس نے ان کی ٹرے کی کھول دی نا، کیا پہلے آپ. تو انگریز بڑا متاثر ہے، یار یہ تو میرا بڑا خیال کر رہا ہے، رپورٹ تو اس کے خلاف سنی تھی. تو اس نے پوچھا آپ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو کہتے ہیں میں نے اس کو بتایا کہ نبی نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے اپنے ساتھ بیٹھنے والے کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اکرام کرے، عزت دے اس کو. صرف اچھا سلوک نہیں، اکرام. فلیکرم کا مطلب اس کو رسپیکٹ دے، عزت دے. تو بڑا حیران ہوا کہ اسلام کا تو ہم نے سنا تھا دھماکے ہی کرتے ہیں یہ لوگ، اور تو کچھ نہیں آتا ان کو. اچھا خود یہ لوگ جو مرضی کرتے رہیں خود جو مرضی کرتے رہیں، اور جب وہ چھوڑو پھر پورا ٹاپک ہی چینج ہو جائے گا. تو کہہ رہے ہیں کہ اتنا. اس نے پھر پوچھا اور اسلام کیا کہتا ہے؟ تو انہوں نے بتایا ایک خدا کی عبادت کرو، نماز پڑھو، پھر وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو وہ کہتے ہیں کہ جب جہاز نے ٹیک آف کیا تھا نا تو اس گورے کے دل میں اسلام کی انتہائی شدید نفرت تھی، اور جہاز لینڈ کرنے سے پہلے وہ مسلمان ہو چکا تھا. غیر مسلم جو ہے نا وہ آپ کے قرآن میں کیا لکھا ہے، حدیث میں کیا آتا ہے یہ نہیں دیکھے گا. وہ دیکھے گا تم کمبختوں عملی طور پر کر کے آ رہے. وہ جب دیکھے گا کہ یہ عمرہ بھی اللیگل کر کے آتے ہیں اور کسی اور کی، اچھا پیسے دینے لوگ قرضہ مانگ رہے ہیں، ان کا قرضہ نہیں دے رہے اور حج کر کے آ رہے ہیں. تو بھائی پہلے تو جو جس کا پیسہ ہے اس کو دو نا. تو عجیب سیٹ اپ چل رہا ہے. تو خیر قرآن کیا کہہ رہا ہے، جو آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی کیا کرو، اکرام. یہ اصل مقصد نہیں تھا میری یہ آیت، یہ تو میں تمہید کے طور پہ بتائی. آگے اصل بات شروع ہوتی ہے. آگے قرآن کیا کہہ رہا ہے، ان اللہ لا ہاں پھر آگے مزید بھی ہے، وما ملکت ایمانکم، اپنے ماتحت اور غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. کس کے ساتھ؟ ہاں والجار ذی القربى والصاحب بالجنب وابن السبیل والجار الجنوب والصاحب بالجنب. والجار الجنوب کا مطلب دور کا پڑوسی، والصاحب بالجنب جو تمہارے ساتھ بیٹھنے والا ہے کوئی بھی ہو. اور آگے قرآن کہہ رہا ہے کہ وما ملکت والصاحب بالجنب وابن السبیل، اور مسافروں کے ساتھ. بتاؤ ہمارے ہاں جب پتہ چل جائے کہ یہ بندہ باہر سے آیا ہے، اسے ٹیکسیوں کے ریٹ معلوم نہیں ہے، اسے نہیں پتہ خربوزے کے ایکچوئل ریٹ مارکیٹ میں چل کیا رہے، تو اس کے ساتھ طبیعت سے برا سلوک ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وہ تھوڑے دنوں میں خود خربوزے جیسا بن جاتا ہے، اس کو منہ ایسا ہو جاتا ہے بیچارے.
اتنا دھوکہ دیتے ہیں پتہ چل جائے کہ یہ اجنبی ہے. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ مسافر کے ساتھ اچھا سلوک، اور وما ملکت ایمانکم، اور غلاموں کے ساتھ جو ماتحت غلام ہیں. غلام بھی آ گئے اس میں، اور جو آج کل ملازمین آپ کے گھر میں ماسیاں کام کر رہی ہیں یا آپ کے نوکر چاکر، سب آپ کے ماتحت ہی ہوتے ہیں، سارے اس میں آ گئے. ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. آگے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا. اللہ تکبر کرنے والوں اور شیخیاں بگاڑنے والوں کو پسند نہیں کرتے. اس کا جوڑ کیا اس سے؟ اللہ کہہ رہے ہیں ان سے اچھا سلوک کرو، اور اللہ تکبر کرنے والے اور شیخیاں بھگاڑنے والوں کو پسند نہیں کرتے. کیا مطلب؟ ان لوگوں کے ساتھ وہی برا سلوک کرے گا جس میں تکبر ہوگا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ بولو، بڑا. وہ کہتے ہیں یہ پڑوسی کون ہے، یہ کیا ہے، یہ ماتحت کیا ہے، یہ تو میرا ملازم ہے، یہ مسافر کیا ہے. آگے اللہ نے فرمایا کہ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ الذین یبخلون، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بخل کرتے ہیں، یعنی پیسے خرچ نہیں کرتے. اس سے پتہ چل رہا ہے کہ قرآن یہ جو اچھے سلوک کا حکم دے رہا ہے یہ سخی لوگوں کو دے رہا ہے، کنجوسوں کو نہیں دے رہا. تو اس سے اچھے سلوک کی ڈیفینیشن بھی سامنے آ گئی کہ اچھے سلوک کا مطلب ہے پیسے دو ان کو. بہت مشکل ہے بات سمجھانا، بہت مشکل. اچھے سلوک کا مطلب صرف مسکرانا نہیں ہے. اصل کیا ہے؟ ان میں جو ضرورت مند ہو اس کے ساتھ پیسوں کے ذریعے تعاون کرو. اللہ نے تمہیں پیسہ دیا تو ان کے ساتھ تعاون کرو، کیونکہ اگر تم ان کے ساتھ تعاون نہیں کرتے اس کا مطلب تم میں تکبر ہے. تکبر کیوں آیا؟ تم اس پیسے کو اپنا کمال سمجھتے ہو، اللہ کی بھیک نہیں سمجھتے، یہ تکبر ہے. اور فخورہ کا مطلب شیخیاں بگاڑتے ہو، میں نے کمایا، میرا پیسہ. یہ غریب لوگ، ان کے تو قابلیت ہی نہیں ہے تبھی ان کے پاس پیسہ نہیں ہے. جس میں تواضع ہوگی وہ شیخیاں نہیں بھگاڑے گا، کہے گا میرے پاس پیسہ ہے لیکن ہم تو اناڑی لوگ ہیں، اللہ نے اپنے فضل سے دے دیا. تو اب کوئی مجھے بھوکا مرتبہ نظر آئے گا، بھائی میرا کون سا اپنا پیسہ ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، تو مجھے تو اس بھوکے کا خیال کرنا ہے، مجھے تو پڑوسی کا خیال کرنا ہے، مجھے تو والدین کا خیال کرنا ہے. یہ اللہ نے مجھے دیا ہی والدین کے لیے، ان پہ خرچ کرنا ہے میں نے، میرا تھوڑی ہے، تو اللہ کا دیا ہوا ہے. جو شیخیاں بھگاڑنے والا آدمی ہے وہ یہ کام نہیں کرے گا. قرآن کہہ رہے وہ اس صورت میں کرے گا یراؤن الناس. آگے آیت میں اللہ نے فرمایا کہ الذین ینفقون اموالہم رئاء الناس، وہ کریں گے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہوں گے. اللہ کے لیے کبھی بھی نہیں کریں گے یہ لوگ. اللہ کے لیے وہی کرے گا جس کے دل میں تواضع کی، یہ میرا پیسہ میرا نہیں ہے، میرے اندر تو قابلیت نہیں، میرے سے زیادہ قابل لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور میں کوئی قابلیت نہیں، اللہ نے مجھے اتنی دولت دے دی. تو اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ حقوق ادا کرنے کی بات جہاں بھی قرآن کرتا ہے تو قرآن کا سب سے پہلے فوکس ہوتا ہے کہ ان پہ کیا کرنا ہے؟ پیسہ. اور آج مسکرانے کے لیے جتنے دانت نکلوا لو ان کے منہ سے، پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں. اور میں بار بار لبرل لوگوں کے خلاف بہت بولتا ہوں نا، جو جتنے یہ پڑھے لکھے دنیا دار لبرل لوگ ہیں جو مذہب کو نہیں مانتے، اللہ کی قسم ان کے دنیا کے مذہب کرکرے ہوتے ہیں. میں تو ان سے کہتا ہوں کبھی مولویوں کے گھروں میں آ کے دیکھو کتنا سکون والا ماحول ہوتا ہے، الحمدللہ، اللہ نظر بد سے بچائے. کبھی دینداروں کے جو دین کی طرف منسوب ہے، کتنا سکون. ابھی ایک کیس سامنے آیا، ایک پولیس والے کا انتقال ہوا لاہور میں. ہمارے دوست نے بتایا اتنا پیسے والا، اس نے اپنے بیٹے کو گاڑی خرید کے دی، ایک کو اچھا موبائل دیا، اچھی مہنگی گاڑیاں دی. اللہ کی قدرت کرونا ہو گیا اس کو یا کوئی اور بیماری ہو گئی، علاج پہ 30-40 لاکھ روپے خرچہ آ رہا تھا. بیٹوں نے خرچ، ڈاکٹروں نے کہا بھائی پیسے تو، انہوں نے کہا نہیں ہے، یہ گاڑیاں بیچو، موبائل بیچو. انہوں نے کہا نہیں، یہ نہیں بیچ سکتے. جب آپ اپنے بچوں کو اللہ نہیں سکھاؤ گے نا تو آپ ان کو جتنا پیسہ دو گے یہ ہوس کے مریض بنیں گے، کیونکہ آپ نے بچپن سے ان کو کھلا کھلا کے نفس پرستی میں ڈال دیا. اب یہ خواہشات کے خلاف کبھی بھی نہیں چلیں گے. اللہ کے لیے قربانی تو دور کی بات، یہ جس باپ کو دیتا ہوا نظر آ رہا ہے نا کہ ہمیں دی، اس کے لیے بھی نہیں دیں گے یہ. اور یہ صرف ان کا نہیں ہے، تو بہت لوگوں کا ہم نے دیکھا ہے کہ یار ابا 40 لاکھ 50 لاکھ گاڑی کیوں بیچو بھائی، مرنے تو مر گیا وہ بیچارہ. حالانکہ جو چیز باپ نے دی ہو وہ تو انسان پہلے لا کے پیش کرتا ہے. ابا میرے کہاں سے آ گئی یہ گاڑی، یہ میرا موبائل کہاں سے آ گیا، یہ تو آپ کا ہے. آپ 40 کی بات کرتے ہو، 80 خرچ کریں گے، ادھار لے لے کے خرچ کریں گے. تو محبتیں مارکیٹ سے کیا ہو رہی ہیں. لیکن انہی بچوں سے آپ انسانی حقوق پر تقریر کرواؤ تو 2 گھنٹے سے کم میں چپ ہو جائیں تو میرا نام بدل دینا. ہیومن رائٹس کی تنظیموں کے ہو سکتا ہے صدر بنے ہوئے ہوں. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ کیا بنے ہوئے ہوں؟
صدر بنے ہو اور کوئی چیئرمین بنا ہوا ہوگا. جو ویمن رائٹس کی باتیں کرنے والے لوگ ہیں نا, اکثر اپنی بیویوں کا خرچہ وہ لوگ نہیں اٹھاتے. گھروں میں جا کے دیکھو, پتہ چلے گا آپ کو. ویمن رائٹس, ویمن رائٹس. خود شادی بھی نہیں کرتے ان میں اکثر لوگ. کیا بھائی ٹینشن کون اٹھائے ساری زندگی کی, کام نکالو, پتلی گلی سے نکلو. لیکن آپ ویمن رائٹس کا چیئرمین بنا دو تو دیکھو بنا ہوا ہوگا ایسا ہی آدمی. تو ویمن رائٹس اور ہیومن رائٹس کی باتیں پھینکنا گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں, پھینکتے رہو پھینکتے رہو. قرآن کہہ رہا ہے روکڑا کتنا خرچ کر رہا ہے, صحیح ہے نا, کیونکہ جان مسکرانے میں جان نہیں نکلتی. جان کب نکلتی ہے؟ ایک تو وہ لطیفہ ہے نا جس میں جان نکلی تھی, وہ لطیفہ یاد آ رہا ہے. گھر پہ تھے نا, وہ ابا نے نہیں اماں نے پوچھا بیٹے سے, بیٹا تم اسکول میں اسلامیات بھی پڑھ رہے ہو, یہ بتاؤ جان کیسے نکلتی ہے. یہ بچے بڑے خطرناک ہوتے ہیں, یہ راز فاش کر دیتے ہیں ان کو بھولے بھالے پن میں. یہ بتا دوں بچوں سے بہت ہوشیار کو, بھولے بھالے پن میں نا یہ سب کچھ بتا دیتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کیا کہہ رہے ہیں. جب آپ گھر سے باہر آؤ, نوک کرو کسی کا دروازہ, تو بچہ اب بول دیتا ہے کہ ابو کہہ رہے ہیں میں گھر پہ نہیں. ایسا بھی ہوتا ہے, ابو کہہ رہے ہیں میں گھر پہ نہیں ہے. بچے بہت خطرناک. تو ماں نے اپنے بیٹے سے پوچھا, بیٹا بتا جان کہاں سے نکلے گی, یعنی منہ سے نکلے گی, آنکھوں سے نکلے گی, یا کیسے نکلتی؟ اس نے کہا کھڑکی سے نکلتی ہے جان. وہ حیران, جان کھڑکی سے کیسے؟ تو وہ کہتا ہے امی جب آپ گھر پہ نہیں ہوتی نا تو پڑوسن آتی ہیں انٹی ہمارے گھر میں, جیسے ہی آپ آنے والی ہوتی ہیں تو ابو کہتے ہیں جان کھڑکی سے نکل جاؤ. ابو فوراً کہتے ہیں جان کھڑکی سے نکل جاؤ. تو یہ لفظ اس نے اتنا سنا تھا, اس کا خیال تھا کہ جان ہمیشہ کہاں سے نکلتی ہے, کھڑکی سے نکلتی. بھائی ویڈیو نہیں بناؤ, ہیلو, بالکل سختی سے پابندی ہے. تو اصل جو جان نکلتی ہے نا انسان کی, وہ روکڑا خرچ کرنے سے نکلتی ہے. اور قرآن ساری ترغیبات کس پہ دے رہا ہے؟ پیسے دو, پیسے خرچ کرو, ماں باپ پہ, بہن بھائیوں پہ, ماتحتوں پہ, پڑوسیوں پہ, اور دور کا پڑوسی, قریب کا پڑوسی, ماتحت غلاموں پہ. آپ ماتحتوں پہ کیسے خرچ کریں گے؟ ارے تیری تنخواہ بنتی ہے 20,000, چل 5,000 میری طرف سے کیا ہے گریوی دے دیا کرو یار. جب اللہ نے اتنا بڑا اسٹیٹ بنایا ہے آپ کو, آپ کے لیے 20-25 کی کیا ویلیو ہے یار. یہ آج گھر میں پھل آئے ہیں, ہم تو کھاتے رہتے ہیں, یہ اٹھا کے اپنے ماتحتوں کو دے دو, وہ تم لوگ کھا لو. فیکٹریوں کے مالکان نے ایسا نچوڑا ہوا ہوتا ہے نا. تنخواہیں کیسی ہوتی ہیں؟ 25,326 روپے. ابے 26 کو پورا ہی 100 کر لے یار. بھائی ایک آدمی نے مجھے بتایا, میرے فیکٹری کا مالک مجھے تنخواہ دیتا تھا 20,256. کہتے ہیں میں نے کہا یا تو یہ 256 ختم کر لے, مجھے نہیں چاہیے, پورے 20,000 دے دے, یا اس کو 500 کر دے پورا. لیکن نہیں, 1 روپیہ نہیں بڑھائے گا وہ. حالانکہ اس میں اپنا فائدہ ہے. آپ اپنے ملازمین کو تنخواہ کے علاوہ دیتے رہو. یہ جو ہم اپنے بڑوں کے ساتھ اٹیچ ہیں نا اتنے, میں پنجاب میں رہا ہوں 2002 میں, وہاں لوگوں نے مجھے اتنا زور لگایا کہ آپ ہماری مسجد کے امام بن جاؤ, ہم یہ تنخواہ دیں گے آپ کو, ہم آپ کو گھر الگ بنا کے دیں گے, آپ کو حج کرائیں گے, اور یہ بڑی آفریں کی جو کراچی کی. یہاں تو میرا وظیفہ بہت تھوڑا تھا جامعۃ الرشید میں, اتنی آفریں کی. بڑی محبت والے لوگ تھے, میں روزانہ وہاں بیان کرتا تھا. تو بیٹھتے آپ کو یہاں سے جانے نہیں دیں گے, ہم آپ یہاں مسجد کا امام بنو آپ. میں اس وقت بالکل باریک سا آدمی, مجھے خوراک کی ضرورت بھی اس وقت بہت زیادہ تھی. اور پنجاب والے اتنا اکرام کیا کہ 1 مہینہ رمضان میں نہ مجھے اپنے خرچے پہ سحری بنانے دی, اور نہ میرے گھر والے بھی ساتھ تھے, بچے بھی ساتھ تھے. روزانہ دودھ آ رہا ہے میرے گھر میں, دہی آ رہی ہے, افطاری آ رہی ہے. ہم نے کہا یار, اور ہدیے آ رہے ہیں. وہی پنجاب میں یہ بات ہے, پنجاب کے لوگ بہرحال سخی ہیں اس معاملے. کراچی کے لوگ علماء سے محبت اتنی ٹوٹ کے کرتے ہیں کہ آپ کو کیا بتاؤں. لیکن یہاں اماموں کو ہدیے دینے کا رواج نہیں ہے. مجھے تو خیال ہوا یار پنجاب کی مسجد تلاش کرو, بس بسے آ رہے تھے, کی نہیں میں نے. پنجاب والے جب کسی پہ عاشق ہو جائیں نا تو پھر وہ ایسے تجوریاں کھولتے ہیں, ایسے ہدیے دیتے ہیں. تو وہ میں وزیر آباد میں تھا, انہوں نے جناب وہ اکرام میرا, میں حیران. ابے بھائی مجھے گھر میں مجھے عادت خراب ہو جائے گی, مفت کھانے کی عادت پڑ جائے گی. لیکن نہیں جی, صبح صبح پہنچے ہوئے ہیں,
1 کلو دودھ لے کے, دہی لے کے, افطاری لے کے, پھر رات کا کھانا لے کے, پھر الگ لفافے الگ آ رہے ہیں. تو میں کوئی بھی ملنے آتا نا, جیب میں ہاتھ ڈال کے لفافہ نکالتے, یہ میری طرف سے ہدیہ. تو میں جب آیا تو میری جیب بھر گئی, اور وہ پھر اوپر سے مجھے گھسیٹنے لگے کہ آپ یہیں رہو, یہاں آپ کی امامت لگوا لیتے ہیں. میں نے ان سے بولا بھائی میں جب بہت زیادہ ہو گیا نا, بہت اصرار کیا, اتنا اکرام بھی, مزے بھی میرے لگ گئے تھے, دودھ جلیبی آ رہی ہے, اور جناب پھر پنجاب کا پانی ایسا ہے, یہاں آدمی کھانے پینے کی باتیں جتنی کروا لو کراچی والوں سے, الحمدللہ بہت اچھی باتیں کرتے بھی ہیں, اور کھانا بھی اچھا بنتا ہے. یہاں کھا نہیں سکتے, یہاں بکرے کی ران ایسی بنتی ہے, یوں بنتی, کھا کے دکھا تو بکرے کی ران, ٹھیک ہے نا. بولتا ہوں باتیں یہاں وہ کہ پانی اس طرح کا ہے, ہوا اس طرح کی, بھوک نہیں. ہم جب پنجاب جاتے ہیں بھوک ڈبل ہو جاتی ہے, بلوچستان بھی جاؤ بھوک ڈبل ہو جاتی ہے. کراچی کا پتہ نہیں ماحول ایسا ہے کہ یہاں وہ بھوک نہیں ہے. تو تہذیب الحمدللہ یہاں بہت ہے, اخلاقیات ہیں, بات تمیز سے وغیرہ وغیرہ. لیکن وہ بھی میں نے بتایا کہ اچھا کراچی میں جو خرچ کرنے کا رواج ہے وہ دینی مدرسوں پہ ہے, وہ شخصیات پہ نہیں کرتے. مسجدوں میں بنوائیں گے, اور مدرسوں میں بہت, مدرسوں میں تو یہاں سے بہت جاتا ہے, پورے پاکستان جاتا ہے. لیکن یہاں کو یہ رواج نہیں ہے کہ جیسے وہ لوگ ہوتے ہیں نا کہ کسی سے عقیدت محبت ہو گئی تو وہ پیسے خرچ کرتے ہیں. یہاں عقیدت محبت جتنی بھی ہو گئی تو زبان سے پیچھے چلے جائیں گے, پیچھے چلے جائیں گے زبان سے. تو مجھے کیا وہاں پر اتنی آفریں آ رہی تھیں, تو میں نے ان سے کیا کہا, ایک دن میں نے کہا بھائی میں جامعۃ الرشید کا بندہ ہوں, اللہ کا بندہ ہوں ویسے تو, کیونکہ ہمارے اکابر نے اتنا اچھا سلوک کیا ہمارے ساتھ, اتنا اچھا سلوک کیا کہ بھائی میں ان کو کسی قیمت پہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. میں نے کہا دیکھو وہ اگر مجھے کہیں کہ وہاں سے واپس نہ ہو, وہیں رہو, وہ میری تشکیل کر دیں, تو آپ بھگا کے دکھاؤ پھر مجھے یہاں سے. اور اگر وہ مجھے ایک کال کر دیں کہ واپس آ جاؤ, تو آپ میرے قدموں میں سونے کے مٹکے بھی لا کے رکھو گے, میں یہاں ٹکنے والا نہیں ہوں. کیونکہ میں نے کہا میں جن بزرگوں سے میرا تعلق ہے نا, ان کے پر مجھے اتنا اعتماد اللہ نے دلا دیا ہے کہ ان سے زیادہ اچھا مجھے مارکیٹ میں ملے گا نہیں. چند چیزیں ہوتی ہیں لیکن یاد رہ جاتی ہیں. ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا, یار ہمارے کوئی مالی پریشانی طالب علم کے اول تو آئی نہیں, لیکن وہ خیال اپنی جیب سے ہدیے نکال کے ہم کو دے رہے ہیں پیسے. ٹیچر کہ یار ایک طالب علم ہے, پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہو, گزارا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا, یہ لوگ حالانکہ ان کی اپنی تنخواہیں کم. تو ماتحتوں کے ساتھ جب آپ اچھا سلوک کرتے ہو, تھوڑی سی بھی غیرت ماتحت میں ہوگی, وہ اس اچھے سلوک کو بھولتا. مجھے یاد ہے میرے ایک استاذ نے مجھے پیسے دیے, حالانکہ ان کی بہت کم تنخواہ تھی, مجھے ضرورت نہیں تھی پیسوں کی. انہوں نے کہا یار پتہ نہیں کیا, میں نے پھر بتایا میرے حالات اچھے ہیں. پھر ایک اور طالب علم تھا, ایران سے آیا ہوا تھا پڑھنے کے لیے, اس کو چپکے سے نکال کے نا دے رہے ہیں پیسے, مٹھی تو ڈال رہے ہیں, رکھ لے. وہ کہہ رہے نہیں, میں نے اس کو آنکھیں دکھا رہے ہیں نا, وہ پٹھان استاد سے ایسے آنکھیں لال ہو جاتی تھی غصے میں, وہ بیچارے نا ایسے کر کے رکھ لیا. تو آپ نے تو یہ امیج سنا ہے مولویوں کا, بس مانگتے رہتے ہیں. ہم نے جن اپنے مولویوں کو دیکھا, جن بزرگوں کو دیکھا, ہم نے کہا یار یہ کیا کر رہے ہیں, یہ تو لٹا رہے ہیں, یہ تو ہم پہ خرچ کر رہے ہیں, اپنی جیب سے خرچ کر رہے ہیں. تو ایک انگریز کا مقولہ ہے, انگریز بھی بعض دفعہ اچھی باتیں کرتے ہیں, بعض دفعہ نہیں بہت دفعہ کرتے ہیں. ایک شیکسپیئر کا ایک مقولہ ہے, وہ مسجد میں سنانے کا نہیں ہے, تو وہ پھر کسی اور وقت نجی محفل میں انشاءاللہ ہم سنائیں گے. تو جب شیکسپیئر نے وہ مقولہ کہا نا, وہ کہا تو اس نے پتہ نہیں کب ہوگا, میں نے کہا یار انگریزوں کے بزرگ کیسے ہوتے ہیں یار. انگریزوں کے بزرگ کس قسم کی باتیں کرتے ہیں. بات 100% ٹھیک کی تھی, لیکن بڑی عجیب بات تھی. وہ کبھی چھاؤں میں اکیلے میں ملاقات ہوگی تو بتائیں گے انشاءاللہ. تو ایک انگریز نے یہ بات لکھی ہے, اور بالکل صحیح لکھی ہے, کہ کبھی اپنے ماتحت کو آپ باؤنڈ نہ کریں کہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گا. یہ جو ایگریمنٹ ہو جاتے ہیں نا, 20 سال تک کمپنی چھوڑ کے نہیں جانا, 10 سال تک چھوڑ کے نہیں جانا, اور پھر چاروں طرف سے کوششیں کر رہے ہوتے ہیں ملازمین کے بارے میں. ایک فیکٹری کے مالک نے مجھے بتایا, میں ان کمبختوں کو میں نے کام سکھایا ہے, 6 مہینے جاب کرتے ہیں, میرے سکھائے ہوئے کام پہ کہیں اور جا کے کما رہے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا آپ نے جو ان کو کام سکھایا اپنے فائدے کے لیے سکھایا نا, یہ اللہ کے لیے سکھایا کریں, اپنی فیکٹری کے لیے. تو میں نے کہا وہ بھی اپنے فائدے کے لیے, جب ان کو کہیں اور سے آفر آئے گی تو وہ کیوں ٹکے گا آپ کے پاس, یہ کوئی باتیں کرنے کی فضول, وہ کہ پابند تھوڑی ہو گیا ہے آپ کا, معاہدہ تھوڑی ہوا ہے کوئی اس کا, اور اگر معاہدہ ہوگا تو وہ مانے گا بھی نہیں معاہدہ, وہ یعنی وہ کرے گا ہی نہیں ایسا کوئی معاہدہ. تو ایک انگریز نے لکھا ہے
کہ اپنے ماتحتوں کو کبھی پابند نہ کرو، بلکہ ان کو بتایا کرو بھائی تمہیں یہاں سے اچھی جاب مل جائے، کوئی کام کا موقع ملے تو ایک دفعہ نہیں بلکہ 100 دفعہ جاؤ، لیکن سلوک اتنا اچھا کرو کہ انہیں کہیں موقع مل بھی رہا ہو تو وہ جانے کے لیے تیار نہ ہو، بولے یار یہاں جتنی سہولت اور عزت ہے کہیں اور نہیں ہے، کام ایسا کرو۔ تو کام کر نہیں رہے ہوتے، تنخواہیں نچوڑ کے دے رہے ہیں، بس وہ نا ہر چیز بزنس بن گئی ہے، اس نے کیونکہ پلس مائنس کر کے پروفٹ دیکھنا ہے، اگر وہ زیادہ تنخواہیں دے گا تو پروفٹ کا مارجن کیا ہو جائے گا؟ کم۔ اب گورا یہ کام کرے تو سمجھ میں آتا ہے، مسلمان تو پروفٹ کون سا دیکھتا ہے؟ یار میں ان کی زیادہ تنخواہیں دے رہا ہوں تو یہاں کم ہو رہا ہے، وہاں کیا ہو رہا ہے؟ دوسرا ہم تو برکت کے بھی قائل ہیں، انگریز کی ڈکشنری میں برکت کا لفظ اس معنی میں نہیں ہے جو ہمارے یہاں ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں برکت کیا ہوتی ہے، یہ پیسے ہیں، یہ 100 روپے ہیں، یہ 100 روپے، برکت کیا ہوتی ہے بھائی؟ ہم تو برکت کے قائل ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی 1000 جو برکت والے وہ بے برکتی 1,00,000 روپے سے بہتر، 1,00,000 جو برکت کے بغیر آئیں وہ پھر بھی بھیک مانگتا رہتا ہے۔ لوگ آتے ہیں کہ ہماری اتنی تنخواہ ہے، برکت نہیں ہے، ہم روتے رہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اس سے آدھی تنخواہوں کے لوگ ہم نے دیکھے ہیں، وہ کہتے ہیں پھر بھی بچ جاتا ہے۔ میرے پاس ایسے لوگ بھی یہاں ہیں کہ یار یہ تنخواہ مفتی صاحب سمجھ میں ہی نہیں آ رہا، کھا پی بھی لیتے ہیں، گھر کے بجلی کے بل گیس ویس سب ہو جاتا ہے، پھر بھی بچ رہے، کیا کروں میں؟ دیکھو یہ برکت ہو رہی ہے تو ہے نا، لیکن ایسے بھی یہ روتے ہی رہیں گے، ساری زندگی بیٹھ کے روتے رہیں گے۔ تو ہم تو برکت کے بھی قائل ہیں۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ماتحتوں کے ساتھ کیا کرو؟ اچھا سلوک۔ تو اچھے سلوک کی ڈیفینیشن قرآن کیا کر رہا ہے؟ بولو، روکڑا خرچ کرو۔ تو جو کہیں بھی آفیسر ہے نا، گورنمنٹ کے ادارے میں آفیسر ہے، ماتحتوں کو چھپڑ میں پیسے کبھی کبھار دے دیا کرو، جس کو لگے کہ یہ بیچارہ مستحق ہے، چھپڑ میں بلا کے اس کو لفافے میں تھوڑے سے پیسے ڈال دو۔ کوئی فوج میں بڑا آفیسر ہے، اس کے ماتحت کوئی فوجی ہیں، تو یہ بڑا آفیسر چھپڑ میں بلا کے تھوڑے سے پیسے اس کی جیب میں ڈال دے، دیکھو یہ ابھی تو سلوٹ کرتا ہے، گورنمنٹ کا قانون ہے، لا ہے نا، پیٹھ پیچھے ہو سکتا ہے گالیاں دے رہا ہوں، جیسے ہی سر آئیں گے سر ایک دم سلوٹ کرے گا۔ جب آپ اس طرح کریں گے تو پھر وہ دل سے سلوٹ کرے گا، جہاں نہیں بھی کرنا ہوگا صحیح ہے نا، وہاں بھی کیا کرے گا۔ ایسے بھی لوگ ہیں۔ تو اپنے ماتحتوں کے، ٹیچر ہو آپ، طلبہ کا خیال کر لو، جیسے ہمارے استاذ کیا کرتے تھے خیال، طلبہ کا خیال کر لو کہ یار کبھی اپنی جیب سے بھی خرچ کر دیا کرو۔ آپ مسجد کے امام ہو تو آپ خود کبھی اپنی جیب سے بھی ڈبے میں چندہ، بہت سے امام ڈالتے ہیں الحمدللہ، لیکن آپ ڈالو گے تو زیادہ لوگوں پہ اثر پڑے گا۔ تو ہر وقت بس لوگوں سے چندہ مانگنا، خود نہ کرنا، اس سے وقتی طور پر تو کچھ پیسے انسان بچا لیتا ہے۔ تو قرآن میں اچھے سلوک کی ڈیفینیشن سمجھ میں آ گئی کہ ان پہ کیا کرنا ہے؟ خرچ۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل۔ آگے قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ وما ذا علیہم لو آمنوا باللہ والیوم الآخر وانفقوا مما رزقہم اللہ۔ ان کو ہو کیا گیا کہ یہ اللہ اور آخرت پر ایمان لا کے خرچ کرنا کیوں نہیں شروع کر دیتے؟ یعنی اللہ کہہ رہے ہیں اتنی لمبی تقریر سننے کے بعد بھی تمہیں اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ یعنی اللہ اور آخرت پر ایمان لاؤ اور خرچ کرنا شروع کر دو۔ اس میں بتا دیا کہ خرچ اس وقت تک ہوگا نہیں جب تک آخرت پہ ایمان ہوگا نہیں۔ اللہ پہ ایمان کا مطلب پتہ ہے کہ اللہ کے لیے دے رہا ہوں وہ لوٹا دے گا، اور آخرت پر ایمان کا مطلب یہ ضائع نہیں ہو رہا، آخرت میں محفوظ ہو رہا ہے۔ تو اس سے سخی بننے کے لیے آخرت پر ایمان بہت ضروری ہے۔ آپ کو کچھ پتہ نہیں کب مر جائیں، لوگوں نے بڑھاپے کے لیے مؤخر کر کے رکھا ہوا ہے، ہم اس وقت ٹرسٹ بنائیں گے، صدقہ کریں گے جب سارے کاموں سے فارغ ہو کر کرنے دھرنے کے لیے کوئی کام نہیں بچے گا، پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر میں اپنے ابا کے ایصال ثواب کے لیے ایک مسجد بناؤں۔ یہ لوگوں کی سوچ ہو۔ بھائی جوانی میں خرچ کرو، سمجھتے ہو کب خرچ کرو؟ حدیث میں آتا ہے سب سے بہترین صدقہ وہ کہ صدقہ کرتے ہوئے آپ کو خیال ہو کہ یہ رقم اگر میں بزنس میں لگاتا تو فائدہ ہوتا، اور اگر میں ابھی صدقہ نہیں کروں گا، صدقہ کیا تو فقر و فاقہ بھی آ سکتا ہے۔ یہ کنڈیشن تھوڑا سا دل میں آرے چلنے چاہیے۔ یعنی حدیث کا مفہوم یہ ہے، جس صدقے میں دل تھوڑا سا بیٹھ رہا ہو، گھبرا رہا ہو، یار کیا کر رہا ہے یار تو اس کا مطلب یہ خاندانی صدقہ ہو رہا ہے۔ اور جس صدقے میں کچھ بھی نہ ہو رہا ہو، ٹٹولے چونی اٹھنی مل نہیں رہے، تو چلو یہ کیا لگا، اور اس میں بھی یہ ہو کہ میرے بلائیں کیا ہوں گی، ٹل جائیں گی۔ تو صدقہ تو وہ ہوتا ہے دل تھوڑا سا اس میں جلے۔ لاؤس آج تو بہت لمبا بیان ہو گیا، یعنی لمبا کا مطلب یہ کہ اتنا بھی نہیں کرنا تھا میں نے۔